السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ناظم زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں زید نامہ۔ ناظرین، آج کا جو یہ ویلاگ ہے بہت ہی اہم ہے اور اس میں جو کرنٹلی جو ایشوز چل رہے ہیں 2 سے 3 اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے، اور اس میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ شہباز گل کے حوالے سے ہے کہ ان کو عدالت نے اس وقت ریلیف دیا ہے یا نہیں دیا، ان کی ضمانت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس پر آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور دوسرا جو ایشو ہے وہ بہت ہی اہم ایشو ہے اور بہت ہی ایک تکلیف دہ معاملہ جو چل رہا ہے فیصل آباد والا کیس میں، جو شیخ دانش نامی ایک آدمی ہے جو کہ انسانیت کے نام پر دھبا ہے، اور بہت ہی سخت قسم کی ویڈیو جو وائرل ہوئی پڑی ہے سوشل میڈیا پہ، اس کے حوالے سے جو کیس میں اپڈیٹس آئی ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اور تیسرا، جو حکومت کو اس وقت اپنے اتحادیوں کی طرف سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور یہ جو حکومت ہے اس وقت مشکل میں آئی پڑی ہے، اس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ سے وہی گزارش کہ جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا اور بغیر چینل کو سبسکرائب کیے دیکھ رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہوں وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں شہباز گل کے حوالے سے کہ ان کو جب آج پیمز ہاسپٹل سے عدالت میں پیش کیا گیا تو پولیس کی جانب سے 8 روزہ ریمانڈ، جسمانی ریمانڈ کا تقاضا کیا گیا تھا، اور جج نے یہ دیکھتے ہوئے، ان کی کنڈیشن دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ شہباز گل صاحب کو ابھی پولیس کی کسٹڈی میں نہیں دیا جا سکتا، جبکہ جو رپورٹ ہے پیمز ہاسپٹل کی اور وہاں کے ڈاکٹرز کا جو ایک بورڈ تھا، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ شہباز گل کی حالت جو ہے وہ اب بہتر ہے اور وہ تفتیش کا سامنا کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ان کو لے کر آیا گیا پیم سے باہر اور جب عدالت ان کو منتقل کیا جا رہا تھا تو دیکھا کہ ان کو اس پہ ویل چیئر پر لے کر جا رہے ہیں، اور پولیس نے ان کے چہرے پر سے ماسک بھی اتار لیا اور پھر ان کو ویل چیئر سے بھی اتار لیا اور چلانے کی کوشش کی، تو اس کنڈیشن میں ان کا جو تھا وہ سانس پھول گیا، اور یہ تقریباً سب کو ہی اب پتہ چل گیا ہے کہ جو ڈاکٹر شہباز گل ہیں وہ ایستھما کے پیشنٹ ہیں، تو ان کی سانس جو ہے وہ پھولنے لگ پڑی اور ان کی طبیعت جو ہے وہ مزید خراب ہونے لگ گئی۔ اب اس پہ جب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو جج نے دونوں طرف سے دلائل سننے کے بعد اور شہباز گل کی حالت دیکھنے کے بعد انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے آدھا گھنٹے بعد سنایا جائے گا، اور لگ بھگ 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے فیصلہ سنایا، اور اس فیصلے میں یہ کہا گیا کہ شہباز گل کو ابھی پولیس کے حوالے نہیں کیا جائے گا، کوئی جسمانی ریمانڈ مزید نہیں دیا جا رہا، اور پیر تک جو ہے یہ کیس جو ہے اس کو ملتوی کر دیا گیا، اور ان کو کہا گیا ہے کہ ابھی ان کو علاج کی مزید ضرورت ہے۔ تو جج نے جو فیصلہ کیا اس پر حکومت جو ہے میرے خیال سے وہ بڑی دل برداشتہ ہوگی کہ اس وقت وہ یہ چاہ رہے تھے کہ شہباز گل دوبارہ ہمیں مل جائے، اور جو ان کے حوالے سے خبریں آ رہی تھیں کہ شہباز گل کو بہت ہی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور یہ حقیقت بھی ہے کیونکہ صرف اپوزیشن والے لوگ یا پی ٹی آئی جو ہے صرف یہی اس بات کو نہیں کہہ رہے کہ ان پر تشدد کیا گیا، بلکہ جو حکومت کے اتحادی ہیں ان میں بھی اب یہ چیم گوئیاں شروع ہو گئی ہیں کہ شہباز گل پر جسمانی تشدد کیا جا رہا ہے اور بہت ہی بہیمانہ تشدد کیا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو مصطفیٰ نواز ہیں پیپلز پارٹی کے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور بہت ہی سخت ٹویٹ کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ بڑا ہی دل دکھی ہے اس بات پر کہ پولیس جو ہے وہ بہت ہی برے طریقے سے شہباز گل پر تشدد کر رہی ہے، اور ان کے ٹویٹ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو ویڈیوز یا جو تصویریں انہوں نے دیکھی ہیں ان کو دیکھ کر ان کا دل جو ہے وہ بڑا افسردہ ہے، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے، یعنی ایک جو انسان کی اپنی عزت ہوتی ہے، اس کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، اس کے خلاف یہ واقعہ ہو رہا ہے، اور ان کے اس ٹویٹ میں یہ چیز واضح ہے کہ انہوں نے وہ تصاویر یا انہوں نے وہ ویڈیوز دیکھ لی ہیں، جس کی بنا پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو انسان کے جو پرائیویٹ پارٹس ہوتے ہیں اس پر تشدد کیا گیا اور انسانیت کی تذلیل کی گئی ہے۔ شہباز گل کی اس وقت تذلیل نہیں ہو رہی، بلکہ وہ لوگوں کے اندر اب یہ غصہ شروع ہو گیا ہے کہ یہ جو ہے انسانیت کی تذلیل کر رہے ہیں اور کس قسم کا ظلم کیا جا رہا ہے شہباز گل کے اوپر، جبکہ اب یہ بھی آوازیں، یہ بھی چیم گوئیاں شروع ہو گئی ہیں کہ شہباز گل کے اوپر تو جو کیس بنایا گیا ہے اس کا فیصلہ کرے عدالت اور ان کی تفتیش کرے پولیس اور ان کو سنے بھی، لیکن شہباز گل سے پہلے جن لوگوں نے
فوج کے اوپر جو اپنے القابات ان کو دیے فوج کو، جو انہوں نے اپنی بھڑاس نکالی، جو اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر اپنی بھڑاس نکالی، وہ لوگ اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں، اور صرف حکومت میں نہیں بلکہ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں، بلکہ وہ وفاقی وزیر کے عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں سر فہرست جو ہیں وہ خواجہ آصف ہیں۔ ان کی جو الفاظ ہیں ان کے فوج کے حوالے سے انتہائی سخت تھے۔ انہوں نے یہاں تک کہا تھا کہ جو فوج ہے وہ عوام کے جسم سے گوشت نوچ کر کھا گئی ہے، ان کی ہڈیاں باقی رہ گئی ہیں، تو یعنی اپنے مفاد کے لیے فوج کچھ بھی کر سکتی ہے، ان کا یہ کہنا تھا۔ تو اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ نواز شریف نے بھی اس قسم کی باتیں کی، اس کے یا جاوید لطیف صاحب نے بھی بات کی، یا پھر ایاز صادق نے بھی فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ٹانگیں جون سی ہیں وہ کانپنے لگ پڑی، یعنی انہوں نے جنرل باجوہ کو کوٹ کیا تھا اس وقت کہ شہباز شریف کے سامنے ان کی ٹانگیں کانپنے لگ پڑیں۔ اس قسم کے الفاظ استعمال ہوتے رہے ہیں، لیکن اس پر کبھی کوئی ایکشن دیکھنے میں نہیں آیا۔ تو اب لوگ یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ اس قسم کی باتیں جب یہ لوگ کرتے رہے ہیں تو اس پر ایکشن کیوں نہیں کیا گیا؟ تو ٹھیک ہے، شہباز گل صاحب کے اوپر ایکشن جو لیا جا رہا ہے بہت حد تک بات آگے بڑھ گئی ہے، اور ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، اور بڑا ہی انسانیت سوز قسم کا تشدد کیا جا رہا ہے۔ اور لوگوں کو وہ نعرے بھی یاد ہیں جو مریم نواز کے جلسوں میں لگتے رہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ اب اس کے اوپر بھی کوئی ایکشن دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ تو یہ تو چینلز بھی چلاتے رہے، کسی قسم کا چینل کے اوپر پیمرا کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، ان کو نہیں بین کیا گیا۔ تو اب یہ تضاد جو ہے عوام کے اندر، یہ چیز زور پکڑتی جا رہی ہے، وہ اب عوام یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ چینلز پر بھی چلتی رہیں، چینلز پر آ کر لوگ فوج کے خلاف پہلے بھی بولتے رہے، ان کے خلاف نہ انڈیویجولی ایکشن ہوا، نہ چینلز کو بند کیا گیا۔ تو اب یہ ARY کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ یعنی اپوزیشن کا موقف بیان کرنے والا صرف ایک ہی چینل تھا، ARY، تو اس کو بین کر دیا گیا، جبکہ چینل یہ کہہ چکا ہے کہ چینل کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور جو بھی بات تھی انڈیویجول شہباز گل نے جو بھی کہا وہ اس کے خود ذمہ دار ہیں۔ تو اس بات کے کہنے کے باوجود چینل کو مزید اتنے دنوں سے بند رکھا جا رہا ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ شہباز گل صاحب کو تو نشانہ عبرت بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہو گیا، لیکن اس سے پہلے جن لوگوں نے یہ باتیں کہیں، کیا وہ اس چیز سے ماورا ہیں، وہ اس چیز سے بری و ذمہ ہیں؟ ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں کیا جائے گا، نہ پہلے کبھی کیا گیا، نہ آگے کیا جائے گا، اور اب وہی لوگ فوج کی بڑی تعریفیں کرتے دکھائی دیتے ہیں جو فوج کے بڑے خلاف بیان دیا کرتے تھے۔ تو ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ شہباز گل کا جو معاملہ ہے اس میں پیر کے روز عدالت کیا اس میں اپنا فیصلہ سناتی ہے۔ تو ناظرین اب بات کرتے ہیں فیصل آباد والے واقعے کی، اور اس میں جو شیخ دانش ہے اور اس کی جو سیکرٹری، جو کہ مبینہ طور پر اس کی دوسری بیوی کہی جا رہی ہے، اس کا نام ماہم ہے، اور وہ اس کو اور شیخ دانش کو اور اس کے کچھ جو ملازمین تھے اس کو تو پولیس نے کیپچر کر لیا، لیکن جو اس کی بیٹی ہے انا شیخ، جو کہ اس میں ایک بڑا اہم کردار ہے، اس کے حوالے سے تو بہت عجیب القابات استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن میں آسان سا لفظ جو اپنے باپ کی فیسیلیٹیٹر ہے اس کو اس کے جو خلاف وارنٹ جاری کیے گئے ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں تو اسلام آباد میں اپنی نانی کی طرف ہوں۔ تو اب عدالت نے یہ بھی معاملہ پیر تک ذرا ملتوی کر دیا ہے، اور پیر کو ان سے کہا ہے کہ ڈیٹیل یہ دیں کہ آپ یہ بات ثابت کریں کہ آپ اپنی نانی کے گھر ہی رہ رہی تھیں اتنے عرصے سے، جبکہ جو ویڈیو سوشل میڈیا پر ہے وہاں پر صرف وہ خدیجہ نامی خاتون نظر آ رہی ہے، اور اس پر بہیمانہ تشدد کیا جا رہا ہے، اور انسانیت سوز واقعہ ہے۔ اور اس پر اب دیکھتے ہیں کہ فردر حکومت کی طرف سے اور جو ادارے ہیں وہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں یا نہیں، اور جو ختیجہ لڑکی ہے اس کو بھی کسی طرح سے آزاد نہیں کیا جا رہا ہے اس معاملے سے، کیونکہ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ختیجہ جو ہے وہ شیخ دانش کے ساتھ کافی عرصے سے ایک ریلیشن میں تھی۔ تو یہ جو FIR اب خدیجہ کی طرف سے بھی دائر کی گئی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ مجھ پہ ظلم کیا ہے، تشدد کیا ہے، اور بہت باتیں اس نے اس میں کہی ہیں جو کہ بیان نہیں کی جا سکتی ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر جو ادارے ہیں، تفتیش کرنے والے جو ہیں، اور جو عدلیہ ہے وہ اس پر کیا فیصلہ دیتی ہے۔ تو ناظرین اب چلتے ہیں کہ
اس وقت حکومت کو اب کون سی اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ تنگ کرنا شروع کر رہی ہیں. اس میں سر فہرست جو ہے وہ MQM ہے، اور وسیم اختر نے بالکل صاف واشگاف یہ بات کہہ دی ہے کہ اگر ہمارے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو ہم اب حکومت کے ساتھ مزید نہیں چل سکتے. تو ہم جس طرح سے PTI کو چھوڑ دیا تو ہم اس حکومت کو بھی چھوڑ سکتے ہیں. تو اس میں ناظرین یہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا MQM جو ہے وہ اپنی مرضی سے ہی اس حکومت کے ساتھ ملی تھی؟ کیا یہ جو نئی حکومت بنی تھی، رجیم چینج کا جو عمل ہوا تھا، اس میں MQM جو ہے خود فیصلہ لے کر آئی تھی یہاں پر، یا اس کو فورس کیا گیا تھا ان کے ساتھ ملنے کے لیے؟ تو کیا اگر وہ اپنی مرضی سے ملے نہیں اس حکومت کے ساتھ تو کیا وہ اپنی مرضی سے اس حکومت سے علیحدہ ہو سکتے ہیں؟ تو بڑا مشکل ہے. وسیم اختر صاحب کا بیان تو ٹھیک ہے، وہ تو انہوں نے دے دیا، لیکن فیکٹ اس کے برعکس ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ MQM خود سے یہ فیصلہ لے لے کہ ہم اس حکومت کے ساتھ نہیں ہیں. یہ صرف ایک مطلب ٹیکٹکس ہیں جو کہ پریشرائز کرنے والے باتیں ہیں حکومت کو، لیکن ابھی دور تک کوئی امکان ایسا نہیں ہے کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ خود سے یہ فیصلہ لے سکیں کہ ہم اس حکومت سے علیحدہ ہو رہے ہیں. ایسا فیصلہ یہ اتحادی جماعتیں خود لینے کی سکت نہیں رکھتی ہیں، بالکل نہیں رکھتی ہیں. بلوچستان کی باب پارٹی جو ہے وہ کافی دیر سے دھمکا رہی تھی، لیکن کب علیحدہ ہوئی؟ نہیں علیحدہ ہوئی، ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ خود اپنی مرضی سے ان کے ساتھ ملے بھی نہیں ہیں. یہ حکومت جو ہے یہ خود بنی ہی نہیں ہے. تو جو ان کو بنانے والے ہیں، جب تک وہ نہیں چاہیں گے تو کوئی بھی جماعت اس حکومت سے علیحدہ نہیں ہو سکتی. پریشر تو یقیناً اس حکومت کے اوپر ہے، اور کیونکہ صرف 2 سیٹوں پر یہ حکومت رکی ہوئی ہے، ٹکی ہوئی ہے. اگر کوئی بھی 2 سیٹس نکل جاتی ہیں، 3-4 سیٹس نکل جاتی ہیں، MQM والے نکل جاتے ہیں یا باب والے نکل جاتے ہیں، تو یہ حکومت گر جائے گی. لیکن پھر وہی بات کہ یہ حکومت نہ تو خود بنی ہے اور نہ ہی یہ خود علیحدہ ہو سکتے ہیں. ناظرین یہ تو تھیں اب تک کی اہم خبریں جو میں نے آپ تک پہنچائیں، اور اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.